بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یقیناً سلجوقوں کا عروج نظام عالم سیزن 1 دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کے ایک اہم کردار حسن بن صبا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے ملک شاہ سلجوق کے دربار میں پہنچا، باطنی فرقہ بنایا اور مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچایا۔ ناظرین، حسن بن صبا ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔ جب یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ بہشت بھی ضرور یاد آتی ہے جو حسن بن صبا نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس وادی میں داخل ہو جاتا وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ اور بچوں کو، دنیا اور حتیٰ کہ اللہ کو بھی بھول جاتا، اور وہ حسن بن صبا کو اپنا باپ اور خدا مان لیتا تھا۔ حسن بن صبا اپنے فدائین کو حشیش پلا کر بہشت میں داخل کرتا، جہاں اسے خوبصورت لڑکیاں حوروں کی طرح لگتی تھیں۔ چند دن اس بہشت میں رہنے کے بعد حسن بن صبا اسے باہر بلا لیتا اور کہتا کہ اگر میرا حکم مانو گے تو اس سے بھی زیادہ سحر انگیز اور دل نشین جنت ملے گی۔ پھر اگر وہ کسی کو کہتا کہ قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگا دو تو وہ لگا دیتا، اپنا پیٹ چاک کر لو تو وہ کر لیتا۔ ناظرین، دراصل حسن بن صبا نظام الملک، جن کا اصل نام خواجہ محمد طوسی تھا، اور عمر خیام، تینوں امام موافق کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ایک ہی مدرسے سے حاصل کی تھی۔ حسن بن صبا ابتدا ہی سے تیز ترار اور ہوشیار تھا۔ اسے گفتگو کا سلیقہ آتا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز گفتگو سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ایک دن اپنے دونوں دوستوں عمر خیام اور خواجہ محمد طوسی سے حسن بن صبا نے عہد لیا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک تعلیم کے بعد اونچے مرتبے یا عہدے پر پہنچے تو وہ باقی دونوں کی مدد کرے گا۔ جب خواجہ حسن طوسی یعنی نظام الملک وزیر اعظم بنا تو ایک دن حسن بن صبا نظام الملک سے ملنے گیا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ نظام الملک نے اپنے وعدے کا پاس رکھا اور سلطان کے معتمد خاص کا عہدہ دلایا، لیکن حسن بن صبا نے نظام الملک کو ہی نیچا دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی سازشوں اور حرکتوں کی وجہ سے نظام الملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ سلطان نے اس کی اصلیت ظاہر ہونے کے بعد حسن بن صبا کو محل سے نکال دیا، جس کے بعد حسن بن صبا نے اپنی سازش کے ذریعے قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا اور وہاں جنت بنائی۔ حسن بن صبا اپنی زمین دوز کارروائیاں جاری رکھی اور اپنے فدائین کے ذریعے اس وقت کے بہت سے مشہور علماء کو قتل کیا۔ اس کے فدائی قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لیتے تھے۔ نظام الملک کو بھی حسن بن صبا نے ہی قتل کروایا۔ اس کے فدائین بہت کم ناکام ہوتے، حتیٰ کہ حشیشین نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شاید وہ واحد شخص تھا جس کو حسن بن صبا کے فدائین قتل نہیں کر سکے۔ جب حسن بن صبا کی کارروائیاں حد سے بڑھ گئی تو بہت سے حکمرانوں نے قلعہ الموت کا محاصرہ کیا، جن میں سلطان سنجر بھی شامل تھا، لیکن کوئی بھی اسے فتح نہ کر سکا، جس کی وجوہات میں سے ایک وجہ قلعہ الموت کا جغرافیائی محل وقوع تھا۔ قلعہ الموت ایک پہاڑی پر واقع تھا کہ جس کو سر کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ قلعہ الموت کی باقیات آج بھی ایران میں موجود ہیں۔ حسن بن صبا نے 35 سال قلعہ الموت پر حکمرانی کی اور بہت سارے علماء کو قتل کرایا، جس کے بعد وہ خود طبعی موت مرا۔ اس کی موت کے بعد اس کے فدائین کرائے کے قاتل بن گئے۔ حسن بن صبا کے فدائین کو حشیشین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ حشیش کے نشے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ آخر کار تیمور نے آ کر قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔